الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ وہ کل اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال وراثت سے کچھ حصہ نہ دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں ان کو جواب دیا گیا کہ عورتیں بھی میراث میں حقدار ہیں اور بچے بھی میراث کے اندر حقدار ہوں گے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے سرپرستوں کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر وہ حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر حسن صورت تو نہ ہوتی لیکن مالدار ہوتی تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشے سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال کے اندر حصہ دار ہو جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق پورے کرو، تمہیں یتیم بچیوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، تمہیں کمزور بچوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور یتیموں کے حقوق بھی ادا کرو۔ تو گویا زمانہ جاہلیت کے اندر جو بری عادتیں، جو برے رسم و رواج پائے جاتے تھے، قرآن پاک نے ان تمام کا رد کیا اور ان تمام کا خاتمہ فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری شریعت نے ہمیں تلقین فرمائی ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، بچوں کے حقوق کے بارے میں۔ تو دنیا کے اندر اس وقت
جو انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، جو ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے کلام جو کیا ہے وہ ہمارے دین اسلام نے کیا۔ اور جو بری رسمیں اور برے رواج لوگوں میں رائج تھے، جو ظلم و ستم کے طریقے لوگوں میں پائے جاتے تھے، ان کا سب سے پہلے جو قلع کما کیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمارا دین ہماری گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی کے بارے میں ہمیں مکمل احکامات بیان فرماتا ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے اور ہمارے دین نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ جو ہمارے گھر کے معاملات ہیں، جو ہمارے آئلی معاملات ہیں اور جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، ہمارے دین نے ان چیزوں کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا 20 جگہ تو شوہر کو بتایا کہ بیویوں کے حقوق یہ ہیں اور تمہیں ان کے حقوق پورے کر لے۔ اب یہاں فرمایا کہ کسی بیوی کو یہ اندیشہ ہے کہ اس کا شوہر اس پر زیادتی کرے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، یا اس سے بے رغبتی کرے گا، اس سے محبت کا سلوک نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کریں، آپس میں افہام و تفہیم سے کام لیں۔ آپس کے اندر اگر کوئی ناراضگی یا کوئی دوری پیدا ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ طلاق ہی نکلنا چاہیے، بلکہ شریعت نے فرمایا کہ آپس کے اندر وہ صلح صفائی کریں، آپس کے اندر وہ افہام و تفہیم کے ساتھ ملاپ پیدا کرے، اور بالفرض یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنی طرف سے ایک ایک آدمی مقرر کرے جو آپس کے اندر بات چیت کر کے ان کے درمیان صلح کرا سکے۔ تو اب صلح کرانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یا باہمی صلح کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے تھوڑے بہت حقوق سے جو ہے وہ صرف نظر کر لے۔ شوہر کو پتہ ہے کہ بیوی میرے یہ حقوق ادا نہیں کرتی، جو بہت ضروری ہے اس کے بارے میں تاکید کر دے اور کچھ حقوق کے اوپر کمپرومائز کرے۔ اسی طرح بیوی جو ہے اسے بہت ساری شکایتیں ہیں تو کچھ چیزوں کے بارے میں وہ نرمی اختیار کرے، کچھ چیزوں کے بارے میں وہ بھی کمپرومائز کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس کے اندر صلح ہو جائے گی۔ اور اگر ہر کوئی اپنی جگہ پہ اڑا رہا، وہ کہہ رہا ہے میرے حقوق اور وہ کہہ رہا ہے میرے حقوق، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حقوق کسی کے بھی ادا نہیں ہوں گے اور دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہر حال میں بہتر ہے، صلح کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، اس معاملے کے اندر بھی اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ مزید فرمایا کہ دلوں کو لالچ کے قریب کر دیا گیا، کہ دل جو ہے وہ لالچ کے پھندے کے اندر پھنسے ہوئے، ہم 20 کام نہیں کرتے، ہمیں لالچ ہوتی تو کر بھی لیتے ہیں، 20 لوگ ہمیں کام کرنے کا کہتے ہیں نہیں کرتے، اگر اسی کے اندر ہمیں اپنا کوئی مفاد نظر آتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دل جو ہے وہ لالچ کے قریب کر دیے گئے۔ تو کامل بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کی لالچ کی طرف نظر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف نظر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو ایسے بندے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محبوب ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو۔ تو یہ تو نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شریعت نے چونکہ مسلمان کو اجازت دی ہے کہ ایک وقت میں وہ 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر یہ چاہو کہ ان کے درمیان بالکل 100% عدل و انصاف کرو تو یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا،
یعنی جتنی رغبت ایک کی طرف اتنی دوسری کی طرف، جتنی محبت ایک سے اتنی دوسرے سے، جتنی توجہ ایک کی طرف اتنی دوسری کی طرف۔ اگر ہر چیز کے اندر تم برابری کی کوشش کرو گے تو یہ تم سے نہیں ہو سکے گا، اگرچہ تم اس کی کتنی ہی حرص کرو۔ ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، دوسری کے ساتھ کم ہوتی ہے، ایک کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، دوسری کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ تو جو معاملات تمہارے دل کے ہیں، جو تمہارے اختیار میں نہیں، ان کے اندر تو اگر کمی بیشی ہوتی ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن جو معاملات تمہارے اختیار میں ہیں، ایک کے پاس جتنا وقت گزارا اتنا دوسرے کے پاس گزارا جائے، اور ایک کو جتنا خرچہ دیا اتنا دوسرے کو دیا جائے، ایک کو جس طرح سہولیات دی اتنی دوسری کو دی جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر تم برابری کر سکتے ہو۔ تو جو تمہارے اختیار کے اندر کام ہے ان میں تم برابری کرو، اور جو اختیار میں نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے درگزر فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ 100% برابری تو نہیں کر سکتے، لیکن ایسا تو نہ ہو کہ ایک کی طرف اتنی توجہ اور ایک کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا جائے کہ دوسری کو تم بالکل لٹکا ہوا چھوڑ دو اور دوسری کے حقوق بالکل ادا نہ کرو۔ فرمایا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان یکساں برتاؤ کرنا تمہارے لیے اختیاری امور کے اندر ضروری ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور طلاق ہو جائے تو میاں اور بیوی دونوں اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ میاں کو دوسری بیوی عطا فرما دے گا، بیوی کو دوسرا شوہر عطا فرما دے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یعنی طلاق ہو جائے تو اس کے بعد ایک ایسا سمجھا جاتا ہے کہ گویا اب تو زندگی ہی ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر تسلی ارشاد فرمائی کہ اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے فضل سے اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا اور دوسرے کا حاجت مند نہ رکھے گا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ہاں یہ معاملہ ہو جائے، طلاق کا معاملہ ہو جائے، تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکی والے اس معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور یہ پریشانی کی بات بھی ہے۔ لیکن اگر یہ آیت مبارکہ بار بار جو ہے وہ دہرائیں، بار بار اس پر غور کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کی تسکین ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ان کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اگرچہ شروع کے اندر دھچکا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، کامل طریقے سے بھروسہ کیا جائے، اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک یہاں پر مفید وظیفہ ہے، عرض کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، جو یہ دعا پڑھے مصیبت کے اندر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے گا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا پڑھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہترین شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی ہے۔ تو یہ مصیبت کے وقت یہ پڑھنے کی دعا، کسی کو کوئی چیز چھن جائے، کھو جائے، کوئی عزیز جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو، تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل بھی اسے عطا فرما دے گا۔ دعا کے الفاظ دوبارہ سن لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا انشاءاللہ عز و جل دنیا آخرت دونوں اعتبار سے مفید ثابت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ یہاں جو چیز بیان فرمائی، دو چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو اور اس امت کو ایک بات کا تاکید کے ساتھ حکم دیا، پچھلی امتوں کو بھی وہی حکم دیا گیا اور اس امت کو بھی وہی حکم دیا گیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم جو ہے یہ پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا اور یہ اس امت کو بھی دیا گیا۔ دوسری بات جو اس آیت مبارکہ میں ہے وہ فرمائی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، خواہ وہ فرد بشر ہے یا وہ فرشتے ہیں یا وہ ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ تمام کی تمام اللہ عز و جل کی ملکیت ہے، اسی کی پیدا کردہ ہے، اسی کا رزق کھاتی ہے، اور ہر چیز پر کامل قدرت اور کامل ملکیت اللہ عز و جل کی ہے۔ تو اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو تمام کائنات کو پلک جھپکنے کے اندر اگر وہ فنا کے گھاٹ اتار دے اور اس سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ تعداد میں اور مخلوقات کو پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ چیز کوئی مشکل نہیں۔ ارشاد فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا و آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو دنیا آخرت دونوں جہاں کا ثواب اللہ کے پاس۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو پھر اپنے عمل سے صرف دنیا ہی کیوں طلب کی جائے، صرف دنیا ہی کی طرف کیوں دیکھا جائے، جب اللہ تعالیٰ کریم ہے اور ہم اپنا عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے آخرت کا ثواب پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دنیا بھی عطا فرما دے گا، تو پھر ہم ریاکاری کے ذریعے، ہم اخلاص کو ترک کرنے کے ذریعے اپنے عمل کو برباد کیوں کریں؟ تو دنیا آخرت کا ثواب اللہ کے پاس ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے آخرت کی طلب کرنی چاہیے اور دنیا بھی اللہ عز و جل اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو، اگر تم ہیر پھیر کرو یا گواہی دینے سے منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دین اسلام میں عدل و انصاف کا حکم بار بار دیا گیا، نہایت تاکید فرمائی گئی، اس کو مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا۔ عدل کرنے سے جو اشیاء مانع ہوتی ہیں اور جو چیزیں آدمی کو نا انصافی کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہاں ان کو بیان کر دیا۔ فرمایا کہ گواہی دو عدل و انصاف کے ساتھ، اگرچہ وہ تمہارے خلاف، آدمی جھوٹ کیوں بولے گا،
غلط فیصلہ کیوں کرے گا، غلط گواہی کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اس میں اس کا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ تمہارا نقصان ہو تب بھی تم نے سچ بولنا ہے اور حق کے اوپر قائم رہنا ہے اور عدل و انصاف کرنا ہے۔ دوسری وجہ، آدمی ناانصافی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اقربا پروری کی وجہ سے۔ فرمایا اول والدین والاقربین، اگرچہ وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو اور اگرچہ وہ گواہی تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، بہرحال تم نے حق کے مطابق گواہی دینی ہے اور ناانصافی نہیں کرنی۔ ایک اور بات جو ناانصافی کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کوئی آدمی امیر ہے تو اس کی امارت سے متاثر ہو کر اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہے، یا کوئی غریب ہے، آدمی اس کی غربت پہ ترس کھا کر اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے حق میں تم نے گواہی دینی ہے وہ غنی ہو یا فقیر، نہ اس کے غنا کی وجہ سے ناانصافی کرنی ہے اور نہ کسی کے فقر اور غربت کو دیکھ کر ناانصافی کرنی ہے۔ فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تمہیں جو ترس آ رہا ہے یا تم جو متاثر ہو رہے ہو، تم اپنے ان جذبات سے صرف نظر کرو اور یہ دیکھو کہ حکم الہی اس بارے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ قریب ہے، لہذا اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو بلکہ حق کے مطابق گواہی دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اگر تو ایمان والوں سے خطاب ہے، یعنی جیسے ہم سے خطاب ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو، اور اگر اس سے اہل کتاب سے خطاب ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اے پچھلی کتابوں اور نبیوں پر ایمان رکھنے والو اس نبی پر اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اگر یہ منافقوں سے خطاب ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ اے زبان سے کلمہ پڑھ کر ایمان کا اظہار کرنے والو دل کے ساتھ اللہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر جو ہمارے اعتبار سے حکم ہے وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچھڑے کو پوج کر کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کفر کیا، اور پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفر میں اور بڑھ گئے۔ تو یہ ہے ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے۔ تو یہ جو سٹیپس ان کے بیان کیے گئے تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ یہ منافقوں کے بارے میں کہ وہ کبھی جو ہے وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی کفر کرتے ہیں، کبھی اندر کفر کرتے ہیں، تو یہ ان کے جو مختلف احوال تھے ان کے اعتبار سے یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور اس کے اعتبار سے پھر اگلی آیت سے ربط اس کا یوں قائم ہوتا ہے کہ فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ یہاں منافقوں کی نشانی بیان کی
کہ منافق مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کافروں کو دوست بنانا ہماری شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ اور یہ کفار کو اپنا دوست کیوں بناتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ غالب آ گئے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے، ورنہ مسلمانوں کے اندر تو شامل ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ تمام عزتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تو لہذا صرف اللہ سے لو لگائیں اگر ان کو عزت چاہیے، اور دنیا میں کسی کے پاس عزت تلاش نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ساری چیزوں پر تنبیہ کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کہاں پر؟ فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، تھیٹر ڈراموں میں، کامیڈی ڈراموں کے اندر، یا ویسے جہاں پر مستی مذاق کا ماحول ہوتا ہے وہاں پر مذاق اڑایا جاتا ہے، یا جو دہریہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ باتیں دیکھو فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا منع ہے۔ اور اگر ان کے ان کفریات کے باوجود تم ان کے پاس بیٹھے تو فرمایا انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر تم ان سے دوری اختیار نہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ تو یہ کس قدر سخت وعید ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ وہ جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، اور کیا ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے نہ رکھا۔ تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ یہ منافقوں کی ایک حالت کا بیان ہے کہ منافق وہ کام کرتے تھے کہ جس میں ان کا دونوں طرف سے تعلق جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا برقرار رہے۔ فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا ویسے تو نقصان چاہتے ہیں کہ ان کا نقصان ہو ہی جائے، اور بالفرض اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے تو پھر یہ آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ لڑے، تمہارے ساتھ شامل تھے، تو لہذا ہمیں بھی مفادات چاہیے۔ اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے کہ تمہیں پکڑ سکتے تھے مگر پھر بھی تمہیں نہ پکڑا، تو یوں ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے مسلمانوں کو تم سے روک کر رکھا، یوں ہم نے تمہاری مدد کی۔ تو گویا منافق ہر حال میں اپنے مفادات کے گرد گھومتے ہیں، ان کا نہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان کے اعتبار سے تعلق اور نہ وہ دلی طور پر کافروں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی حسن سلوک کرنے والے ہیں، بلکہ اپنے مفادات کے گرد وہ گھومنے والے ہیں۔ تو گویا مفادات ہی کو سب کچھ سمجھنا یہ بیسیکلی منافقوں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں
اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی چند ایک علامات بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر پڑھنے کے اندر بھی ریاکاری کی نیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر نماز کا کتنا جذبہ ہے اور ہم نماز کے کتنے پابند ہیں، اور کیا ہم بھی تو ان لوگوں میں سے نہیں جو نہایت سستی کے ساتھ، مرے ہوئے دل کے ساتھ اور بس گرتے پڑتے ہی نماز ادا کرتے ہیں، یا پھر ہم حکم الہی پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، حقیقت میں نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ منافق نہ تو صحیح مومن ہے نہ کھلے کافر، تو یہ درمیان کے اندر ڈگمگا رہے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کو دوست بنانا منافقوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ تو فرمایا کہ تم یہ نہ کرو کہ تم کافروں کو دوست بناؤ، کافروں کو دوست بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں فائدہ تو کچھ نہ ہوگا، البتہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے خلاف حجت قائم کر لو گے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ کافروں کے ساتھ دوستی لگانے، کافروں سے دلی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ ظاہری طور پر صرف دنیاوی کاروبار وغیرہ یہ ان سے کر سکتے ہیں، لیکن دوستیاں لگانا، دلی تعلق قائم کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ منافق جہنم کے سب سے بدترین درجے کے اندر ہوں گے، یعنی کافر بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر ان سے اوپر ہوں گے، اور یہ اس سے بھی نیچے والے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ اپنی منافقت کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔